انسانی صفات کی قاتل ہوتی ہے۔ سرکار کی فائلوں میں کھوئے ہوئے لوگوں کو محبوب کی زلفیں، شورا کی شاعری، نصرت کی قوالی اور رانجھے کی ونجلی کہاں یاد رہتی ہے؟ نوکری نے بڑے دماغوں کو ذوق کے رزق سے محروم رکھا ہے۔ ذوق سے محروم لوگ زندگی گزارتے ہیں، جیتے نہیں۔ سرکار کے دفتر سے کوئی ہیر گانے والا نکل آئے تو حیرانی ہوتی ہے۔ عامر بھائی چھٹی ہو گئی ہے تے آو ہن سن نویں دنیا میں کوئی اپنا شوق دسواں جوڑا جی۔ جن دفاتر کی پہچان تلخ رویے، اکھڑے لہجے اور لالچ کے اڈے ہوں، وہاں سریلے، سخی اور درویش شخص کا پایا جانا خبر ہی تو ہے۔ آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں فیصل پٹواری سے۔ جس نے نوکری تو سرکار کی مگر دل کی حکمرانی اپنے پاس رکھی۔ عصر کی زرد دھوپ جب پٹوار خانے کی کھڑکیوں سے رخصت ہوتی ہے تو فیصل پٹواری کے قلم کی روشنائی بھی تھم جاتی ہے۔ سورج پہاڑوں کی اوٹ میں چھپتا ہے تو پٹوار خانے کے رجسٹر بھی بند ہو جاتے ہیں، لیکن فیصل پٹواری کے لیے یہ دن کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ عصر کی زرد دھوپ جب حجرے کے کالے اندھیرے سے بدلتی ہے تو قلم کی جگہ بانسری لے لیتی ہے۔ بانسری عجب شے ہے، یہ چرواہے کے ریوڑ سے نکلی اور ہیر کی گلی تک پہنچی اور آج ایک پٹواری کے لبوں سے ادا ہو کر دل کے پار اترتی ہے۔ چرواہے نے اسے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے چھیڑا، رانجھے نے اس سے اپنا عشق امر کیا اور پٹواری نے اسے اس لیے تھام لیا کہ فائلوں کے ڈھیر میں کہیں اس کا اپنا انسان نہ مر جائے۔ فیصل کے حجرے میں جب سرد رات کا الاؤ جلتا ہے تو مستانے جمع ہو جاتے ہیں۔ کوئی جوانی کے دن یاد کر کے سوچوں میں گم ہوتا ہے تو کوئی ماہیے گا کر ڈھولے کو یاد کرتا ہے۔ او تیری مندری دلارے جب سب خاموش ہو جاتے ہیں تو فیصل بانسری لبوں سے لگا کر سرکار کے رجسٹروں کی تلخی سروں کی مٹھاس سے بدل دیتا ہے۔ بانسری دراصل روح کا رونا ہے،